بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 17 اگست 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی ان آیات کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ طلاق کی آیت 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سوشل میڈیا پر دوستو پچھلے کئی دنوں سے ایسی خبریں گردش کر رہی تھیں کہ سعودی عرب میں انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں سعودی ایئر لائن اور دیگر کچھ اہم اطلاعات آ رہی ہیں۔ سعودی ایئر لائن نے اس بارے میں باقاعدہ بکنگ بھی شروع کر دی ہے کہ پاکستان، انڈیا اور دیگر ملکوں سے انٹرنیشنل لیول پر فلائٹس 20 جولائی سے باقاعدہ شروع ہونے جا رہی ہیں۔ اس خبر کی سوشل میڈیا پر جو چل رہی ہے کوئی حقیقت نہیں۔ سعودی عرب کے اہم ترین ذرائع سے کسی بھی قسم کی انٹرنیشنل فلائٹس ایسے ممالک جو کہ 9 ممالک ہیں ان کے بارے میں جاری نہیں کی گئی۔ سعودی عرب کے اہم ذرائع کو روزانہ کی بنیاد پر ان خبروں کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے۔ دوستو، جیسے ہی اس بارے میں کچھ تازہ ترین اطلاعات آئے گی، بغیر کسی تاخیر کے انشاءاللہ میں اپنے دونوں چینلز، دوسرے چینل کا لنک کمنٹس باکس میں اور ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اسے بھی سبسکرائب کر لیں۔ فوری طور پر آپ لوگوں سے یہ خبریں شیئر کر دی جاتی ہیں، لہٰذا سوشل میڈیا پر چلنے والی ایسی خبروں پر دھیان نہ دیں۔ شاہی فرمان انشاءاللہ جیسی جاری ہوگا، اس بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کب انٹرنیشنل فلائٹس کھلیں گی، مگر سعودی عرب میں کرونا کے حالات بہت بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت دوسرے ممالک کے تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ انشاءاللہ اپنی عوام کے حق میں بہتر ہی کرے گی، جس کا ابھی انتظار ہے۔ آپ تمام بھائیوں سے بغیر تاخیر کے اس اہم حکم نامے کو شیئر کیا جائے گا۔ ریاض پولیس نے ایسے افراد کو گرفتار کیا ہے جو غیر قانونی طور پر لوگوں سے رقم جمع کر کے دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کرتے ہیں، جسے عام زبان میں ہنڈی کا کاروبار کہا جاتا ہے۔ 4 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں جو کہ چاروں غیر ملکی ہیں۔ ریاض پولیس کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ گرفتار شدگان میں 2 مصری، 1 سوڈانی، 1 شامی غیر ملکی شامل ہیں۔ ان کی عمریں 30 سے 40 سال کے قریب ہیں۔ ان کے قبضے سے 3,50,000 ریال کے قریب رقم بھی پکڑ لی گئی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ایسے افراد جو سعودی عرب میں مقیم ہیں، لیبر اقامے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایسے افراد سے رقم لیتے تھے اور پھر انہیں مختلف ذرائع سے سعودی عرب سے باہر یعنی بیرون ملک بھیجا کرتے تھے۔ یہ لوگ بظاہر مختلف قانونی ذرائع سے غیر قانونی رقم کو بیرون ملک بھیجنے کا کاروبار کرتے تھے، جو کہ بہت بڑا جرم ہے۔ گرفتار شدگان سے تفتیش جاری ہے۔ ان کے ساتھ اور کون کون لوگ ملوث ہیں، تمام لوگوں کو گرفتار کر کے اس مکمل نیٹ ورک کو ختم کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے تمام غیر ملکی افراد سے کہا کہ لازمی طور پر جائز طریقے سے کمائی گئی رقم ہی جائز ذریعے سے بھیجی جاتی ہے۔ جو لوگ بھی 2 نمبری کرنے کی کوشش کریں گے، سعودی عرب کے ادارے چوکنا ہیں، انہیں کسی صورت میں بھی غیر قانونی کام سعودی عرب میں کرنے نہیں دیا جائے گا۔ لہٰذا پاکستانی انڈین بھائی کسی بھی لیول پر اپنے اقامے پر دوستوں یاروں کی رقم کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ آپ کے اقامے پر جو بھی رقم ٹرانسفر ہوتی ہے اس کا مکمل ریکارڈ سعودی عرب کے اہم ادارے، جس میں سیکیورٹی ادارے اور سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی ایک چیز کو مانیٹر کرتے ہیں۔ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ یہ رقم آپ نے کہاں سے حاصل کی۔ اگر آپ کے دوست کی بھی ہے تو اس نے کہاں سے حاصل کی، یہ آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا کر سکتی ہے۔ سعودی عرب میں اسکولوں میں نئے تعلیمی سال کے لیے 12 سال اور اس سے زائد عمر کے طلبہ کی حاضری کے لیے شاہی منظوری جاری ہو گئی ہے۔
سعودی وزارت تعلیم نے اہم اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ نئے تعلیمی سال کے لیے اعلیٰ کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں طلباء کی حاضری کے متعلق شاہی منظوری جاری ہوئی ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ تعلیمی اداروں میں طلباء کی واپسی کی تربیت اس طرح ہوتی ہے کہ تمام یونیورسٹیز، انسٹیٹیوٹ اور 12 سال سے زیادہ عمر کے طلباء کے تعلیمی اداروں میں طلباء سمیت تدریسی اور انتظامی عملے کی حاضری کو اولین شرط کرونا ویکسین کی 2 خوراکیں ہیں۔ اس بارے میں وہ افراد جنہوں نے کرونا کی ویکسین کا اندراج ابھی تک نہیں کروایا، وہ اتوار 22 اگست سے پہلے مخصوص لنک کے ذریعے اپنا اندراج کرائیں۔ وہ طلباء جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی وہ دوسری خوراک کے منتظر ہیں، انہیں چاہیے کہ وزارت صحت کی ویب سائٹ سے رجوع کریں، جہاں انہیں اولین ترجیح کی بنیاد پر وقت فراہم کیا جا رہا ہے۔ وزارتی ادارے یعنی تعلیمی ادارے جن میں 12 سال سے کم عمر کے طلباء زیر تعلیم ہیں، ان کے بارے میں وزارت نے کہا کہ ایسے تعلیمی اداروں میں تدریس اور انتظامی عملے کی ویکسین کی دونوں خوراکیں لازمی ہیں، جبکہ 12 سال سے کم عمر کے طلباء کی حاضری ملک کی 70% آبادی کو ویکسین لگانے سے مشروط ہے یا اس کی حاضری 30 اکتوبر 2021 کو ہوگی۔ سعودی وزارت تعلیم نے مزید واضح کہا کہ ملک کی 70% آبادی کو تاریخ سے پہلے ویکسین لگائی جائے گی یا 30 اکتوبر سے پہلے 70% ہدف ہم حاصل کر لیں گے۔ دونوں صورتوں میں 12 سال سے کم عمر کے طلباء کی اسکولوں میں حاضری ہو جائے گی۔ سعودی وزارت تعلیم کا مزید کہنا ہے کہ وزارت صحت اور کرونا سے متعلقہ جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کی ہدایت کے لحاظ سے تعلیمی اداروں میں SOPs نافذ کیے جائیں گے۔ وزارت تعلیم حفاظتی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے طلباء کو مخصوص واپسی کے علاوہ محفوظ تعلیمی ماحول بھی فراہم کرنے کے لیے اپنی کوششیں کر رہی ہے۔ دوستو، سعودی عرب میں حالات الحمدللہ کرونا کے کافی حد تک کنٹرول ہیں، اسی بنیاد پر تعلیمی ادارے کھلنے جا رہے ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے کہا کہ 70 سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد کو ویکسین ان کے گھروں میں لگائی جائے گی۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے یہ بیانیہ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں مقیم ہیں ان کے لیے جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ معمر یعنی بزرگ افراد کو ویکسین سینٹر جانے کی زحمت سے بچانے اور کرونا کے منفی اثرات سے تحفظ فراہم کرنے کی خاطر کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے اہم سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق وزارت صحت کا کہنا ہے کہ بزرگ افراد کو گھروں پر کرونا ویکسین کی سہولت تربیت یافتہ طبی عملہ فراہم کرے گا۔ اس موقع پر تمام تر حفاظتی تدابیر کا مکمل خیال رکھا جائے گا۔ وزارت صحت نے بیان میں مزید کہا کہ جو لوگ اپنے بزرگوں کو نئی سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ وزارت صحت کا جو پورٹل لنک ہے اس کے ذریعے ویکسین کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، جس سے ٹیمیں ان کے گھروں میں آ کر بزرگ شہری چاہے سعودی ہوں یا غیر ملکی انہیں ویکسین کی سہولت فراہم کریں گے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے ایسے افراد پر بھی کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں جو وبائی مرض کرونا سے متعلقہ احتیاطی تدابیر کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس پر عمل نہیں کرتے، ایسی تقریبات منعقد کرتے ہیں جس میں حد سے زیادہ رش بڑھ جاتا ہے جو کہ کرونا کے پھیلاؤ کا سبب بنتا ہے۔ تازہ ترین جو اطلاعات آئی ہیں کہ سعودی عرب میں جازان پولیس نے سامتا کمشنری کے ایک قریبی علاقے میں کرونا SOPs کی کھلی خلاف ورزی کرنے پر 81 خواتین کو گرفتار کیا ہے۔ تقریب میں خواتین کی تعداد مقرر حد سے زیادہ تھی۔ سعودی عرب کے اہم ذرائع کے مطابق SOPs کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کرتے ہوئے خواتین پر جرمانے بھی عائد کر دیے گئے ہیں۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ تقریب میں موجود جتنی بھی خواتین تھیں اور ان کے قریبی ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کر دی گئی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ اور وزارت صحت نے بدلتی ہوئی کرونا کی صورتحال جو کہ ڈیلٹا وائرس کے خطرات سے معاشرے کو بچانے کے لیے
کورونا SOPs کی پابندی پر سختی سے عمل کرا رہے ہیں۔ نیا وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور بیک وقت 5 سے 7 افراد کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ اجتماعی تقریبات میں حد سے زیادہ افراد کا اجتماع نئے وائرس کے پھیلنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے، اسی لیے مزید سختیاں آگے ہو سکتی۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے اطلاعات شیئر کی گئی ہیں کہ سعودی عرب کے مشرقی ریجن کے جو علاقے ہیں، جو کہ دمام سے ملکہ علاقے، یہاں پر شدید گرمی پڑنے کے امکانات ظاہر ہو رہے ہیں۔ 47 سے 50 سینٹی گریڈ ملکہ علاقوں میں ٹیمپریچر چلا جائے گا۔ تمام لوگ گرمی سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں اس پر سختی سے عمل کریں۔ ایسے ٹھیکیدار یا ایسی کمپنیاں جو دھوپ میں مزدوروں سے کام لیتی ہیں، جو کہ 11 بجے سے لے کر 3 بجے تک کی ٹائمنگ ہے، اس پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔ دھوپ میں مزدوروں سے کام لینے پر سعودی وزارت عمل یعنی مکتب عمل کی جانب سے سختی سے پابندی لگائی گئی ہے، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ لیبر لیول پر کام کرتے ہیں اپنے حقوق کے بارے میں جانیں تاکہ کوئی کمپنی یا کفیل آپ کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ مکہ المکرمہ، جازان، عسیر اور اس سے ملکہ علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرد و غبار کا طوفان آئے گا اور اس کے بعد بارش بھی ہو سکتی ہے۔ نشیبی علاقے سیلابی صورتحال اختیار کر سکتے ہیں، لہٰذا آنے جانے کے لیے ایسے رستوں کا استعمال نہ کیا جائے جہاں پر سیلاب آ سکتا ہے۔